جن کی شادی ان کی شادی ڈرامے کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ خوشی بغاوت کر گئی اپنی چمکی باجی سے، اور چمکی بھی فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ خوشی کو علی سے بدگمان کر کے چھوڑے گی۔ یہی ایک طریقہ ہے خوشی کو اس کی ضد سے پیچھے ہٹانے کا، اور اس لیے چمکی چھل اور جھوٹ کے ساتھ نادیہ اور علی دونوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ سب وہ آذر کو نہیں بتانا چاہتی کیونکہ آذر کے غصے سے ڈرتی ہے، خود اپنے طور پر کام چھپ کر کرنا چاہتی ہے، اور وہیں آذر کچھ اور ہی پلان کر کے بیٹھا ہے۔ وہ جمشید اور سمیرہ کے ذریعے ان گھر والوں کو شکست دینا چاہتا ہے، ان کے سامنے شرط رکھتا ہے اگر تم لوگ ان گھر والوں کو ختم کرنے میں میری مدد کر سکتے ہو تو میں تم دونوں کو آزاد کر دوں گا۔ جمشید تو فوراً ہی انکار کر دیتا ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، لیکن اس کی بیوی سمیرہ یہاں سے نکلنے کے لیے آذر کی بات مان جائے گی۔ جمشید اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تم کیا کرنے جا رہی ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم ان لوگوں کو قتل کرو گی آذر کے کہنے پر؟ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اپنی آزادی کے لیے ان کی جان لے لو گی؟ جس پر سمیرہ کہتی ہے یہ کون سے میرے رشتہ دار ہیں جن کی وجہ سے میں خود کو اس قید خانے میں ساری زندگی سڑنے کے لیے چھوڑوں؟ اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو میں ضرور یہ سب کروں گی۔ وہ آذر کی باتوں میں آ کر ان لوگوں کے خلاف چلی جاتی ہے، اور سمیرہ کے مان جانے پر آذر اسے آزاد کر دیتا ہے۔ جب چمکی کو پتہ چلتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، یہ تم نے کیا کیا آذر؟ اتنی مشکل سے میں نے اس عورت کو قید کیا تھا اور تم نے اسے آزاد کر دیا۔ آذر چمکی کو چھیڑتا ہے، تمہیں دکھ ہو رہا ہے اپنے شکار کے جانے کا؟ جس پر چمکی غصے سے کہتی ہے آذر مذاق مت کرو، مجھے بتاؤ کیوں آزاد کیا ہے اسے؟ جواب میں آذر کہتا ہے کہ بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکثر چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جس پر چمکی حیران، کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیسی قربانی؟ اور تب آذر اسے بتائے گا کہ اس انسان کے ذریعے ہم اس گھر کے باقی انسانوں کو شکست دیں گے، اپنی آزادی کے بدلے یہ بے وقوف عورت ہمارا مقصد پورا کرے گی اس گھر کے لوگوں کو مار کر۔ اور آذر کی بات مانتے ہوئے سمیرہ اپنے کام پر لگ جاتی ہے، اس حویلی سے نکلتی ہے، لیکن آزاد ہونے کے بعد اس کا ارادہ یہاں سے بھاگ جانے کا تھا تاکہ پولیس کو لا سکے۔ تب آذر ایک دم سے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور سمیرہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ آذر اسے یاد کراتا ہے اگر تم نے میرا مقصد پورا کیے بغیر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو جمشید تو جان سے جائے گا، تم خود بھی مرو گی۔ اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے سمیرہ مجبوراً اس کی بات ماننے کو تیار ہو جاتی ہے، جاسوسی کر رہی ہے اس حویلی کے لوگوں کی۔ اور ادھر زارا سوچ سوچ کر پریشان خوشی کے بارے میں کہ وہ اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو کیسے متعارف کروائیں گی کہ علی کی بیوی ایک چڑیل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس لیے وہ علی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے نزدیک نادیہ اس چڑیل سے لاکھ درجے زیادہ بہتر ہے، اور اسد اتنا ہی نادیہ سے چڑ کھاتا ہے۔ جس پر زارا کہتی ہے جو بھی ہے مجھے نادیہ بہت پسند ہے، وہ ہر حال میں خوشی سے بہتر ہے۔ اسد کو حیرت ہوتی ہے اب یہ خوشی کون ہے؟ زہرا کے پیٹ میں یہ بات تو رہتی نہیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسد کو بتانے کی کوشش کرے گی، لیکن پھر ڈر جائے گی کہیں اسد اس حویلی کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ ایسے میں وہ کچن کے کام کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اسد سوچوں میں گم کہ آخر یہ خوشی کون ہے۔ اور ایسے میں اس کی نظر سمیرہ پر پڑتی ہے جو حویلی کی دیوار پھلانگ کر اندر آتی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے، یہ تو جیل میں بند تھی، یہ اس جناتی پنجرے سے کیسے نکل گئی خود؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آذر کی بات مانتے ہوئے سمیرہ چھپ چھپ کر گھر کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور اسد بھی چھپ کر اس کی جاسوسی کر رہا ہے۔ ادھر علی جو خوشی کو ڈھونڈنے کے لیے حویلی سے باہر اس کو آوازیں دیتا پھر رہا ہے، کہاں ہو تم خوشی؟ کہاں تلاش کروں میں تمہیں؟ کہاں چلی گئی ہو؟ اور وہیں نادیہ جو اس کے کمرے میں موجود تھی اچانک سے چمکی چڑیل علی کی شکل میں نادیہ کے سامنے آ جاتی ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ I am in love۔ اور محبت میں کہاں کسی چیز کا ہوش رہتا ہے؟ علی کا اظہار محبت تو نادیہ کو حیران کرتا ہے، اور وہ شرما جاتی ہے کہ علی نے تو اس کے منہ پر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس کے سامنے چھلاوا ہے جو علی کی شکل میں اسے ورغلا رہا ہے تاکہ اس کے اور علی کی محبت کی باتیں ریکارڈ کر کے خوشی کو دکھائی جا سکیں۔ نادیہ تو علی کے منہ سے سننا چاہتی تھی یہی سب، اسی لیے تو خوش ہو جاتی ہے، اور پھر چمکی چڑیل علی بن کر نادیہ کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دیتی ہے، اسے چھیڑتی ہے، اس کے ساتھ ڈانس کرتی ہے، محبت کے دعوے کرتی ہے، اور نادیہ کو لگتا ہے کہ علی اس کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے،
اور وہیں علی جسے پتہ ہی نہیں کہ گھر میں چل کے رہا ہے، وہ تو بیچارہ خوشی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ایسے میں دوپہر 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو اسے اپنی پہیلی یاد آتی ہے۔ وہ فوراً گھر پہنچتا ہے، نادیہ کو بلاتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس پہلی پہیلی کو ڈھونڈنا ہے، اور نادیہ شرماتے ہوئے علی کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ اب وہ جان جان کر علی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ شاید علی پھر سے کوئی ایسی چھیڑنے والی بات کرے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ باتیں کرتے اور نادیہ کو محبت پاش نظروں سے علی کو دیکھتے چمکی یہ سب کچھ اپنے جناتی موبائل میں ریکارڈ کر رہی ہے۔ ویسے جنوں کے پاس موبائل بھی ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں، پڑھے لکھے جن ہیں، ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی ویڈیو بنا کر چمکی چڑیل خوشی کے پاس لے کر پہنچے گی کہ یہ دیکھ اپنی آنکھوں سے، یہ دونوں ایک ساتھ کتنے خوش ہیں۔ علی کو تو فکر ہی نہیں تیری کہ تو کہاں ہے اس وقت اور تو اس کے لیے مری جا رہی ہے۔ خوشی کو اپنی باجی کی باتوں پر یقین آ جائے گا اور وہ علی سے بدگمان ہو جائے گی، اور ادھر علی نادیہ کے ساتھ اس دیوار کے پاس کھڑا اس پہیلی کو حل کر رہا ہے، اور یہ پہیلی جلد ہی انہیں ان کی پہلی منزل تک پہنچا دے گی۔